اللہ کی قسم اگر آپ کو وہ جو مولانا تاج جمیل صاحب نجی مجلس اپنے طلباء کے درمیان میں گفتگو کرتے ہیں، اللہ کی قسم رونا آتا ہے۔ ایسی مولانا تاج جمیل صاحب کے اوپر عورت کے ساتھ زنا کی تہمت لگائی ہے۔ مولانا تاج جمیل صاحب کا پنڈال مرکز جو پنڈال میں حویلی اس سے بستر اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اتفاقی پر سنائی جائے تو خدا کی قسم رونے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حالیہ دنوں مولانا تاج جمیل صاحب کے حوالے سے جو سوشل میڈیا کے حوالے سے بعض لوگوں کی طرف سے مولانا پر جو طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا ہے، اور یہ خبر سوشل میڈیا کی اگر زینت نہ بنتی تو پھر اس ویڈیو کو ریکارڈ کروانے کی ضرورت بھی نہ آتی، چونکہ یہ گھر کا مسئلہ تھا اور گھر کی باتیں باہر نہیں نکالا جاتی۔ لیکن گھر کے اندر بھی کوئی لڑائی بن جائے تو جو گھر کا بڑا ہوتا ہے اس کو صلح کرواتا ہے، جبکہ بڑے نے بھی جب گھر کے معاملات میں دخل اندازی نہ کی، صلح نہ کروائی لڑنے والوں کی، تو پھر ان حالات کو باہر نکالا گیا ہے۔ مولانا تاج جمیل صاحب کی حالیہ دنوں ویڈیو جو آڈیو وائرل ہوئی، اس میں جس کو جو بغض تھا، جس کو جو حسد تھا، جس کو جو بھڑاس تھی، وہ مولانا پر نکال رہے ہیں تبلیغی مرکز کے نام پر۔ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جنہوں نے تبلیغی مرکز کے اجتماع میں کبھی نہیں شرکت کی ہوتی، اور وہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں جن کو تبلیغی مرکز کے سائے سے بھی گزرنا نصیب نہیں ہوتا۔ اب حسد جلن مولانا کے ساتھ ہے، غصہ مولانا پر ہے، اور بھڑاس کیا ہے؟ تبلیغی مرکز کو آڑ بنا کر مولانا پر نکال رہے ہیں۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ دھو رہے ہیں مولانا تاج جمیل صاحب پر کہ لگے ہاتھوں جی ہم بھی لگا لیتے ہیں، لگے ہاتھوں ہم بھی اپنی بڑاس نکال لیتے ہیں۔ تو مولانا عبد الرحمن مدنی صاحب موصوف کا کراچی سے تعلق ہے، سپہ صحابہ جماعت جو ہے اس سے بلونگ کرتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے موصوف کی یہ ویڈیو سماعت فرمائیں۔ وہ طارق جمیل جو بیان کر کر کے تھک جاتے تھے اور ڈرتے تھے کہ مزید کہیں نام نہ آئے، بات نہ کرنی پڑے، گلا تھک چکا، پک چکا، وہ طارق جمیل اس بات پر ناراض ہو جائیں کہ نام نہیں آیا، بیان مشورے میں نہیں ہے، اور وہ کہیں کہ میں تو پاکستان میں سب سے زیادہ اخلاق کی تعلیم دینے والا، نرمی کی تعلیم دینے والا، محبت اور نرمی کی تلقین کرنے والا، اس کے آڈیو میسیجز میں لفظ خباثت ہو، منافقت ہو، منافق ہو، منافقوں کا ٹولہ ہو۔ ہم چھوٹے، بہت چھوٹے، بہت چھوٹے، آپ بڑے، بہت بڑے، اتنے بڑے کہ ہم سر اٹھا کر دیکھیں تو ہماری ٹوپی گر جائے۔ آپ کے مقابلے میں ہم یہ نہیں کہتے ہماری دستار گر جائے، آپ اتنے بڑے ہیں کہ آپ کے مقابلے میں ہماری دستار فقط ایک تار ہے۔ مولانا کی آپ نے ویڈیو سماعت فرمائی، تو مولانا کی میں نے ویڈیو سنی، جس سے میں نے تقریباً یہ 14 سوالات مولانا کی نکالے ہیں، اور ان 14 سوالوں کا میرے خیال میں جواب ضروری ہے۔ اور ان 14 سوالوں کا، کیونکہ ان کو جن لوگوں نے سنا ہے ان کے ذہن میں تو یہ 14 سوال بیٹھ گئے۔ جب ان باتوں کا کوئی جواب نہیں آئے گا تو وہ لوگ انہی کی باتوں پر جو ہے ٹک جائیں گے، ذہن میں پکی کر لیں گے، جبکہ حقیقت کی جو ہے حقیقت لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری ہے، حقیقت کا لوگوں کے سامنے کھل کر بیان کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے موصوف نے یہ بات کہی کہ لوگ مولانا تاج جمیل صاحب کے بیان سننے سے بیزار ہو چکے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ مولانا کے بیان سننے سے لوگ بیزار ہو چکے ہیں۔ آج بھی لاکھوں کروڑوں لوگ مولانا تاج جمیل صاحب کے بیان کو سننے کے لیے سامنے بیٹھ کر ترستے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں ہمارے جاننے والے گاڑیوں کے اندر مولانا تاج جمیل صاحب کے بیان لگا کر سن رہے ہیں، توبہ بھی کر رہے ہیں، اللہ سے بھی جڑ رہے ہیں، قرآن سے بھی جڑ رہے ہیں، حدیث سے بھی جڑ رہے ہیں۔ پھر موصوف نے دوسرا یہ کہا کہ مشورے میں بیان کا کسی ایک نے نہیں کہا۔ دیکھیں، مشورے کے اندر جو وفا تبلیغی اجتماع ہوا منصیرہ کے اندر، تو وہاں پر مشورے کے اندر کسی نے مولانا تاج جمیل صاحب کا بیان کے لیے نہیں کہا، اور وہ لوگ جو مولانا کے بیان کو ترستے تھے، مولانا کے بیان کو سننے کے لیے کان ترستے تھے، مولانا کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی تھی، روح بے قرار ہو جاتی تھی، تو مولانا صاحب کی بیان کو سننے کے لیے جو لوگ ترستے تھے ان میں سے کسی ایک نے بھی ہاتھ کھڑا نہیں کیا۔ تو آپ کو بتا دیا جائے کہ اس مشورے کے اندر بیٹھنے والے لوگ سال سے مولانا تاج جمیل صاحب کو چاہتے ہی نہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو سائڈ پر لگا دیا جائے، مرکز سے کاٹ دیا جائے۔ تو جو لوگ مولانا کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، کیا وہ لوگ مولانا کے بیان کے لیے کہیں گے کہ تاج جمیل صاحب کا بیان رکھ دیا جائے اجتماع کے اوپر؟ کبھی بھی وہ نہیں کہیں گے۔ ایک بندہ کسی سے مخالفت کرتا ہے تو کیا اس کے لیے پھر کیا کرتا ہے؟ اس کی تعریفیں کرے گا بیٹھ کر، اس کے حق میں رائے دے رہا ہوگا؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر موصوف کہہ رہے ہیں کہ اب مخالفت شروع ہوئی، یعنی مولانا کے اس آڈیو لیک ہونے کے بعد اور مشورے کے اندر بیان کا کسی نے نہیں کہا تو اب مخالفت شروع کر دی۔ یہ غلط بات ہے،
یہ مخالفت آج سے نہیں شروع ہوئی ہے، تو مولانا کے حسنین کی بنیاد رکھنے سے بھی پہلے کی شروع ہوئی ہے۔ اللہ کی قسم اگر آپ کو وہ جو مولانا تاج جمیل صاحب نجی مجلس اپنے طلباء کے درمیان میں گفتگو کرتے ہیں، اللہ کی قسم رونا آتا ہے۔ ایسی مولانا تاج جمیل صاحب کے اوپر عورت کے ساتھ زنا کی تہمت لگائی گئی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا پنڈال مرکز جو پنڈال میں حویلی، اس سے بستر اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اتنی باتیں ہیں اگر سنائی جائے تو خدا کی قسم رونے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ بیان کو نہیں سن رہا، کس نے کہا ہے آپ مولانا کو کوئی بیان نہیں سن رہا؟ آج بھی لوگ بیان سن رہے ہیں، آج بھی لوگ توبہ کر رہے ہیں، آج بھی لوگ مولانا کے بیان جنت پر ہو، دوزخ پر ہو، معاملات پر ہو، معاشرت پر، اخلاقیات پر ہو۔ کوئی ایسا مولوی اس وقت تک، ایک تو پہلے کا دور تھا نا، جیسے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوتا تھا، ساری رات مجمع بیٹھ کر سنتا تھا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوتا، ساری رات مجمع بیٹھ کر سنتا تھا بیان۔ تاثیر رکھتی تھی۔ اور بھی تاریخ کے اندر بہت سی شخصیات گزری ہیں۔ دور حاضر کے اندر مولانا تاج جمیل صاحب کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جن کو گھنٹوں بیٹھ کر انسان سنتا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں مولانا کا بیان کوئی نہیں سن رہا، یہ غلط بات آپ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کیا حال کر دیا مولانا کا؟ تو پاکستان کے اندر حال آپ جیسے مولویوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ پاکستان کے اندر یہ حال جیسا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی جو حاسدین ہیں رائے گڑھ مرکز کے اندر موجود ہے، ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ پوری دنیا کے اندر مولانا کی فین فالوئنگ ہے، پوری دنیا کے لوگ مولانا کو چاہتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ مولانا کے بیانات کو سنتے ہیں۔ تو پوری دنیا کے لوگ مولانا کو سنتے ہیں، تو یہاں پاکستان کے لوگوں کے اندر پاکستان میں اگر حالات خراب ہیں تو یہ حاسدین کی وجہ سے، مخالفین کی وجہ سے یہ حالات خراب ہوئے۔ پھر آگے موصوف کہتے ہیں کہ گڑھے کھودے، گاڑیاں کھڑی کر دیں وفا تبلیغی اجتماع کے اندر۔ تو یہ گڑھے کس نے کھودے ہیں وہاں پر؟ مولانا تاج جمیل صاحب نے کھودوائے۔ گاڑیاں آگے راستے میں گاڑیاں کھڑی کر کے راستہ کس نے بند کروایا؟ مولانا تاج جمیل صاحب نے۔ یہ انہی لوگوں نے کروایا ہے جو مولانا کا بیان نہیں رکھنا چاہتے، انہی لوگوں نے کروایا ہے جو سالوں سال سے محنت کر رہے تھے کہ ہم نے مولانا کو مرکز سے الگ کرنا ہے، ہم نے مولانا کو شورا سے الگ کرنا ہے، ہم نے مولانا کو تبلیغ سے بالکل سائڈ پر کر دینا ہے۔ مولانا کو کتنی آفریں آئی، مولانا الگ مرکز بنا لو۔ مولانا کو کتنی آفریں آئی، مولانا ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ تبلیغ الگ شروع کر دیں۔ لیکن مولانا نے کبھی ایسی بات، ہمیشہ امن کا درس دیا ہے، ہمیشہ کہا ہے سکون سے رہو، ہمیں علیحدگی پسند نہیں، ہمارے اساتذہ موجود ہیں، بڑے موجود ہیں، ہم نے سہنا چپ کرنا ہے۔ جب ہاتھوں سے آپ کے وصولیاں آپ کو بات کرنے لگ جائیں، آپ کے وصول شدہ لوگ تبلیغ میں لگے، علم حاصل کیا، شورا میں آگے، اب وہ لوگ آپ پر بات کریں تو پھر چڑ تو ہوتی ہے انسان۔ تو مولانا اب جو اچھے نہیں لگتے، مولانا اس وجہ سے اچھے نہیں لگتے کہ مولانا نے جمعیت کے خلاف بات کی ہوگی شاید۔ مولانا اس وجہ سے اچھے نہیں لگتے کہ مولانا نے شیعوں سے ملے، ان کو قریب کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اہل سنت والجماعت کے اندر منسلک ہو جائے۔ تو اس وجہ سے آپ کو مولانا اچھے نہیں لگتے۔ اگر مولانا شیعوں سے ملنا چھوڑ دیں، مولانا جمعیت کی تعریفوں کے گنگنانا شروع کر دیں، آپ مولانا کے پاؤں دھو کر پینے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو اپنا مسلک، آپ کو اپنی جماعت پسند ہے۔ آپ کو مولانا سے محبت اللہ کے لیے نہیں، اپنی جماعت کی وجہ سے۔ آپ کی جماعت کی تعریف ہوگی تو آپ مولانا سے محبت کریں گے، آپ کی جماعت کی تعریف نہیں ہوگی تو آپ مولانا سے نفرت کریں گے، کیونکہ یہ آپ کا نظریہ ہے، آپ کی سوچ ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں جی مولانا صاحب شاگرد بھیجتے بیانات سے قبل پروٹوکول کے۔ زندگی گزری جتنے بھی مولانا کے بیانات سنے، کبھی اس میں یہ نہیں دیکھا کہ یار مولانا نے اپنے طلباء اسٹوڈنٹ کو جمع کیا ہے، کہ مولانا نے آگے اپنے شاگردوں کو بلایا ہوا ہے، جی آئیں یہاں پر مجھے پروٹوکول دیں، یہاں میرے لیے یہ کریں۔ مولانا کو پروٹوکول کی کوئی ضرورت ہے؟ مولانا کو عہدوں کی کوئی ضرورت ہے؟ عہدے سارے مولانا کے محتاج ہیں، شاگرد مولانا کو پروٹوکول کی ضرورت ہے؟ مولانا پروٹوکول سارے مولانا کے محتاج ہیں۔ میں نے ایسے مولوی بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو میرے پاس ثبوت کے ساتھ موجود ہیں، اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں فلاں جگہ بیان ہے، فلاں جگہ آپ نے پہنچنا ہے، اس جگہ پر وہ شاگرد حضرات بھی پہنچے ہوتے ہیں، مولوی صاحب کے لیے وہ پروٹوکول بھی دے رہے ہوتے ہیں، نعرے بازی تھلے کے ساتھ پتہ چل رہا تھا کہ مولوی صاحب کو تو بڑا پروٹوکول، مولوی صاحب کی تو دنیا جو ہے بڑی فین فالوئنگ ہے۔ پھر آپ صحابہ کی بات کر رہے ہیں، صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں، جس کی طرف یہ اشارہ دیا اور اشارہ یہ دے رہے ہیں کہ مولانا صحابہ کو نہیں مانتے، مولانا جو ہے صحابہ کی تعریف نہیں کرتے۔ مجھے بتاؤ آپ کی سپاہ، آپ کی جماعت میں کوئی ایسا بندہ ہے جیسے مولانا طارق جمیل صاحب نے سپاہ حیات و صحابہ کو بیان کیا، جیسے صحابہ کی زندگیاں کھول کر رکھی ہیں؟ کیا کوئی ایسا مارکیٹ میں بندہ ہے جس نے حیات و صحابہ کو اس طرح بیان کیا، اس انداز میں بیان کیا ہو؟ صحابہ کے معاملات، صحابہ کے معاشرت، صحابہ کا اخلاقیات لوگوں کے سامنے واضح کر دی ہوں۔
تو جیسے مولانا نے حیات و صحابہ کو بیان کیا ہے، ایسا کسی نے بھی دور حاضر کے اندر حیات و صحابہ کو نہیں بیان کیا، جنت کو نہیں بیان کیا، جہنم کو نہیں بیان کیا۔ پھر موصوف فرماتے ہیں مشورے میں آنے نہیں دیا۔ تو مشورے میں مولانا کو وہ لوگ کیسے آنے دیں گے جن کی شروع سے ایک سازش چلی آ رہی، شروع سے ان کا ویژن، ان کا مقصد یہ ہے کہ مولانا کو سائڈ پر کرنا ہے، تو وہ مولانا کو خیر سے مشورے میں آنے دیں گے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ شیعوں سے کیوں ملتے ہیں؟ سوشل میڈیا اٹھائیں، اس پر سرچ کریں کتنے جمعیت والے شیعوں سے ملتے ہیں، تصویریں بھری پڑی ہیں سوشل میڈیا پر، اور کتنے سپاہ صحابہ والے شیعوں سے مل رہے ہوتے ہیں، پپیاں جپیاں کر رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ آپ تصویریں سرچ ماریں، تصویریں نکالیں، ویڈیو ملے گی، تصویریں ملے گی، آپ ان پر کیوں نہیں فتویٰ لگاتے؟ آپ ان کو کیوں نہیں؟ وہ مقصد کے لیے مل سکتے ہیں، موت آج مل سا مقصد کے لیے نہیں مل سکتے کیا؟ اللہ اس کے رسول، موت آج مل سا تو اللہ اس کے رسول کے لیے ملتے ہیں، لیکن مولانا نے جب بھی ملاقات کی ہے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، رائے راست پر لانے کے لیے کی ہے، نہ کہ اپنی دنیا جمع کرنے کے لیے، اپنی مارکیٹ بنانے کے لیے کی ہے۔ نیت کے لوگ ملتے ہیں، سپاہ کی جمع لوگ جو ہے احباب ملتے ہیں، وہ لوگ ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کا مشن، ان کا ویژن، ان کا ایک مقصد ہے، کسی مقصد کے تحت ملاقات ضروری ہوئی کر لی، تو مولانا کا بھی ایک ویژن ہے، مولانا کا بھی ایک مقصد ہے کہ پوری انسانیت کو جہنم سے بچا کے جنت کے اندر لے جانا ہے۔ آپ جیسے علماء کرام اور رائے میں بیٹھے بعض حاسدین، میں آپ علماء کو نشانہ نہیں بنا رہا کہ آپ کے اندر حسد ہے، لیکن آپ لوگ بغیر تحقیق کے جب بات کریں گے تو مارکیٹ میں فتنے فساد کو جنم لیں گے۔ حاسدین جو رائے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے مولانا کے بیانات سننے سے بیزار ہیں، باقی سب الحمدللہ مولانا کے بیان سنتے ہیں۔ اور مشورے میں نہیں بیٹھنا دیا تو مشورہ جب جاگیر بن جائے، کسی کی ملکیت ہو تو ملکیت والا جس کو چاہے بیٹھنے، جس کو چاہے اپنی ملکیت سے نکال، جس کو چاہے مشورے میں بیٹھائیں، جس کا چاہے مشورے میں بیان طے کر دیں، مشورے سے پہلے مشورہ ہو رہا ہے، مشورے کے بعد تبصرہ ہو رہا ہے، تو ساری چیزیں مشورے سے پہلے ہوتی ہیں۔ پھر موصوف فرما رہے ہیں کہ ہم تو جی چھوٹے ہیں، آخر میں سارا رگڑا دے کر الزامات کے بریسٹ مولانا پر چھوڑ کر آخر پر موصوف فرما رہے ہیں جی ہم تو چھوٹے ہیں۔ چھوٹے ہوتے تو اس طرح مولانا کو بات کرتے ہیں، چھوٹے ہوتے تو آپ تحقیق کرتے۔ یہ وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں جن کو مرکز کی ہوا تک نہیں لگا، وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں جن کو تبلیغی اصولوں کا نہیں پتا، یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جن کا ایک دن بھی تبلیغ میں نہیں لگا۔ ہم چھوٹے ہیں، آپ چھوٹے ہوتے تو مولانا کے خلاف اس طرح باتیں کرتے ہیں، آپ چھوٹے ہیں تو بڑے کا دفاع کرتے ہیں نا۔ ہم کچھ بات کریں گے تو کہیں گے، الزام لگا دیں گے یہ بڑوں کے گستاخ ہیں، اکابر کے گستاخ ہو گئے، بڑوں کو یہ بات کر رہے ہیں۔ جب بڑے خلاف ہو کر بولیں گے، بڑوں کے اندر حسد آئے گا تو ان کی کون اصلاح کرے گا؟ آسمان سے فرشتے اتریں گے ان کی اصلاح کے لیے، ان کو کون بتائے گا کہ بھائی تم حسد میں جل رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو؟ ان کو کون بتائے گا؟ ان کو بتانا پھر چھوٹوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ہم انشاءاللہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ اگر آپ مولانا کے خلاف بولیں گے تو ہم مولانا کے حق میں آئیں گے، اور مولانا کی جو حقیقتیں لوگوں کے سامنے کھول کر رکھیں گے، حق کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اور فتنے فساد کون پھیلا رہا ہے۔ اور آخر میں مولانا عبدالرحمن مدنی صاحب، آپ ان کی ویڈیو مکمل سوشل میڈیا پر موجود ہے، ان کے یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہے، کیسے متکبرانہ انداز میں کھل کھلا کر مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کو ڈڈو، چھپڑ کا ڈڈو کہہ رہے ہیں۔ کیا ایک عالم دین کے لیے زیبہ دیتا ہے کہ ایک عالم کو چھپڑ کا ڈڈو کہے؟ کیا ایک عالم دین کو زیب دیتا ہے کہ ایک مسلمان کو چھپڑ کا ڈڈو کہے؟ ایک عالم دین کو زیب دیتا ہے کہ ایک انسان کی یوں تذلیل کی جائے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا۔ جب اللہ نے خوبصورت پیدا کیا تو آپ اس کو ڈڈو کہہ رہے ہیں؟ یہ انسانیت ہے، یہ امت کو درس دے رہے، یہ امت کو پیغام دے رہے، یہ امت کی اصلاح کر رہے ہیں۔ آپ تو خدا کے لیے اس وقت امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ انتشار سے نکلیں، اتفاق پر آئیں، اور جماعتوں سے نکلیں، ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں، اور ہمارا جھنڈا قرآن اور حدیث سے، جب ہم قرآن اور حدیث پر جمع ہوں گے تو انشاءاللہ پوری دنیا کی فتوحات ہمارے سامنے ہوں گی۔ اگلی ویڈیو مفتی ابو محمد صاحب جن کا تعلق سیالکوٹ سے، جنہوں نے مولانا کے خلاف اپنا اندر کا باہر نکالا ہے، تو انشاءاللہ مکمل مدلل مفصل گفتگو جلد آپ کی خدمت میں شیئر کی جائے گی۔